الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے برادران کی خدمت میں ملائکہ کا موضوع سورۃ القدر آیت نمبر 4 کے ذیل میں چل رہا تھا۔ ملائکہ کا قرآنی تصور، آیات اور روایات کے ذیل میں آپ نے ایک حد تک ملاحظہ کیا۔ آج ہم جس نوع کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ جن کی لعنت جو ہے قرآن نے ذکر کی ہے، یعنی لعنت بھیجنے والے فرشتے۔ انسانی زندگی میں ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا کہ بہت بڑا کردار فرشتوں کا پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو فرشتوں کے ذریعے سے تدبیر کر رہا ہے، اور یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، اس کے ماتحت ہیں، اور ہر وہ امر جو کہ اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی پھر ہم نے اقسام مختلف قسم کی ایک فرشتے ہیں کہ جو عرش یا ما خلف عرش کے پیچھے کے ساتھ مختص ہیں، جیسا کہ کروبیین اور روحانیین کا ہم نے تذکرہ پڑھا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور نوع آئی جو کہ حاملان عرش ہیں، ایک ہیں جو کہ ارد گرد عرش کے فرشتے ہیں۔ یہ ہیں بعظمت ترین فرشتے، یعنی جو روحانیین اور کروبیین ہیں یہ مقربین سے بھی بالا تر ہیں۔ ان کی انشاءاللہ تعالی تفصیل کسی اور مورد میں ہم دیکھیں گے جو علماء اعلام نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح ایک فرشتوں کی نوع ہے کہ جنہیں مدبرین کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی تدبیر فرماتا ہے۔ فالمدبرات امرا، قرآن کریم میں بھی مدبرات کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ان کی بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے اور اس کو ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ اسے بھی ملاحظہ کریں گے۔ ایک ہیں کہ جو زمین کے ساتھ، یعنی ملائکہ ارضیین بھی کہا جاتا ہے، ملائکۃ الارض بھی انہیں کہتے ہیں، زمین کے فرشتے، حفاظت کرنے والے جیسے فرشتے ہیں، یا انسانی اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور فرشتے جو کہ ان فرشتوں کے ذیل میں ہیں کہ جو تدبیر کر رہے ہیں، اور ان کے نیچے کا سٹاف ہم کہہ سکتے ہیں۔ انہی فرشتوں میں ایک ہمارے پاس نوع آتی ہے کہ وہ فرشتے جو دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں۔ لعنت چونکہ بد دعا ہے اس لیے لعنت کے کلمے کا جو عمومی کلمہ ہے وہ ہے بد دعا بھیجنا، یعنی وہ فرشتے جو دعا کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں۔ دعا کا ہم نے بیان کچھ سنا کہ جس میں بارک اللہ فیک کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی برکت عنایت فرمائے۔ کہ کل ہم نے روایت پڑھی کہ ہر وہ شے جس میں بسم اللہ پڑھی جائے اس میں شیطان شرکت نہیں کرتا، وإلا شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہاں پہ انسان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اور ہم نے روایت میں دیکھا بارک اللہ لکم فی طعامکم، تمہارے کھانوں میں اللہ برکت عنایت فرمائے۔ یا فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرنے والے فرشتوں میں سے بعض کا آپ کی خدمت میں تذکرہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن میں فرشتے جو ہیں جس کو اگر انجام دیں تو فرشتے استغفار کرتے ہیں، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کرنے والے فرشتے۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس روایت وارد ہوئی ہے، معتبر احادیث میں سے ہے یہ، یعنی صحیح سند روایات میں سے الکافی کے جلد نمبر 2 صفحہ 205۔ بالفاظ دیگر اس کی ایک حد تک شرح کو ذکر کرنا چاہیے۔ انسان اپنے نفس میں جو ارادہ اور نیت کرتا ہے اس کو بھی فرشتے بھانپ لیتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو انتہائی خوشبودار ایک بو اس سے صادر ہوتی ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو انتہائی بھیانک اور ایک انتہائی پست بدبو اس سے صادر ہوتی ہے، جس سے لکھنے والے فرشتوں کو اعمال محفوظ کرنے والے فرشتوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت روایات بیان کرتی ہیں کہ
کیا دنیا کا نظام ہے، حقیقت کائنات کیسے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنے جسم سے ایک عمل کو انجام دیتا ہے، اس کو بھی فرشتے جو ہیں وہ درک کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے پاس یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرشتوں کا انسان کی قلب، انسان کی روح، اس کے نفس اور اس کے بدن سب سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ حتیٰ کہ اتنا قریبی تعلق ہے کہ دائیں بائیں والے فرشتے عن الیمین وعن الشمال لکھا ہے کہ شدقین میں یعنی باطن مسوڑوں میں یا باطن میں انسان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے فرشتوں کا انسان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر فرشتوں کی ایک نوع ولایت بھی ہے، جیسے ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے کہ روایات میں اس کا نام جناب عزرائیل علیہ السلام وارد ہوا ہے۔ اسی طرح سے جناب جبریل علیہ السلام، ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان کا کس قدر گہرا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ تو یہ فرشتوں کی ایک حقیقت ہے کہ جو کائنات کے اندر موجود ہے اور انسان کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی کے مد مقابل شیاطین ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے انسانی وجود کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شیطان یا شیطنت وہ در حقیقت صرف ایک منظر کشی انسانی ذہن میں بناتا ہے، ایک شے کو انتہائی خوبصورت کر کے بنائے گا، اور جب انسان اس کی زینت اور شہوات کے زور کے اوپر یا غضب کے دوش پر اس کا شکار ہو جائے گا تو اسی فعل کو بہت سنگین کر کے بیان کرے گا کہ تو بہت بڑا گناہ تو نے کر دیا، اب تو تیرا رب معاف نہیں کرے گا، تمام لوگوں میں سب سے پست تر تو ہے، سب سے زیادہ لوگوں میں تو نے سب سے گھٹیا کام کیے ہیں، سب لوگ تجھ سے افضل ہیں۔ یہ شیطانی ایک وسوسہ یا شیطنت کے خیالات، یہ شیطانی ایک سوچ ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے کہ ابلسا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے وہ چونکہ نا امید ہو گیا، یعنی ابلیس نے بھی کیا، ایک جرم انجام دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی مثلا ترک اولا صادر ہوا، یا عصا آدم ربہ فغوا، کہ وہاں پہ عصیان کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے تعلق جوڑا، استغفار سے تعلق جوڑا۔ البتہ متشابہ آیات میں سے یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے تفصیلی بیان، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ تو شیاطین یہی کام کرتے ہیں، وہ مزین کر کے تصویر پیش کرتے ہیں انسان کے وجود کے اندر، اور وہ جب اس مزین تصویر کشی کے جال میں گرفتار انسان ہو جاتا ہے اور عمل کو انجام دے بیٹھتا ہے، تو وہی عمل کو اتنا بڑا اور سنگین کر کے وہ شیطان ذکر کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ رحمت الہی سے دور ہو جائے، یعنی کاملاً ابلیس بن جائے، کیونکہ اس وقت تک انسان ابلیس نہیں بنتا جب تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جتنے بھی گناہ کر لے، جتنی بھی تعداد گناہوں کی لے آئے، جب تک رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا تب تک ابلیسیت کے درجے کے اوپر نہیں آتا۔ یعنی ہر شے کی معراج ہے، ایک معراج اگر صراط مستقیم ہے تو معراج گمراہی بھی ہے، معراج ابلیسیت بھی ہے، معراج شیطنت بھی ہے، اس کے لیے مراحل طے کراتے ہیں یہی شیاطین۔ اور ملائکہ کیا ہیں؟ وہ سیر کرتے ہیں، یعنی انسان کو چلاتے ہیں صراط مستقیم پہ اور طے کراتے ہیں منازل، کہ پہلے بھی ہم یہ مطلب بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے ان روایات میں آپ اس حوالے سے دیکھیں، اس حوالے سے دقت کریں جو آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کے سامنے اعمال ذکر کیے جائیں گے، لیکن ایک اعمال اتنے آرام سے عمل نیک انسان سے صادر نہیں ہو جاتا۔ انسان کے وجود کے اندر نیت کا مستقر رہ جانا، انسان کی توجہ کا جانا، انسان کے نفس کے اندر ارادے کا بننا اور ارادے کا قائم رہنا، اور پھر انسان کے لیے باہر موانع کا ایجاد نہ ہونا اور باہر کے موانع اور رکاوٹوں کا دور ہو جانا اور وہ عمل انجام دے دے، کتنے ہی مراحل ہیں۔ جیسے ہم پچھلی روایات کو بھی اگر ہم دیکھیں، اس میں ملائکہ کا کتنا بڑا اثر ہے۔ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیاطین اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وسوسے لے کے آئیں گے، پریشان کریں گے، مضطرب کریں گے، غصے کے اندر انسان کو لانے کی کوشش کریں گے۔ شیطان کا ایک عنصر انسانی نفس کا بھی ایک حصہ ہے، اس لیے وہ اس کو لبیک کہتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر فرشتوں کو لبیک کہنے والا عنصر
وہ ہے عقل، اور شیطان کو لبیک کہنے والا عنصر شیطنت ہے۔ شیطنت یعنی وہی تصویر کشی جو انسان کے وجود کے اندر کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس ہے جو تصورات بناتا ہے، انسان کا نفس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ یا اس کو اس طرح بھی تعبیر بعض روایات میں کیا گیا ہے کہ تمہارا اعدى عدو سب سے بڑا تمہارا جو دشمن ہے وہ تمہارے جنبے میں یہی نفس موجود ہے۔ انسان کا نفس ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، باہر کا دشمن تلاش نہ کرے، کیونکہ انسان ایک کامل خلقت ہے، اس کامل خلقت میں اس کا احاطہ خیر اور شر، تقوی اور فجور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے احاطہ دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، احاطہ سے مراد ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جس کے لیے وہ ترقی جس کو انجام دے سکتا ہے۔ بس فجور کے عناصر بھی ہیں، اسے آپ شیطنت سے تعبیر کر سکتے ہیں، تقوی کے عناصر بھی ہیں، اسے آپ ملک یا ملائکہ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف رجحان بڑھاتا ہے۔ تقوی ملائکہ سے تعلق جوڑتا ہے اور فجور جو ہے وہ شیطنت سے تعلق انسان کا جوڑتا ہے۔ اب بات دیکھیں انسان سے عمل کیسے صادر ہوتا ہے۔ انسان ایک علم حاصل کرتا ہے، اس کی توجہ کا جانا، توجہ بلا وجہ نہیں جا سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جب ہم کلمہ کہتے ہیں فرشتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیقات اور امر اور اذن جاری ہو رہا ہے، کیونکہ فرشتے کس کے ماتحت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ تو ایک ذرہ کام انجام نہیں دیتے، ایک ذرہ چھوٹا سا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے بغیر انجام نہیں دیتے۔ لیکن انسان کی ایک نیکی کی طرف توجہ جو ہے نا، اور تمام کے تمام دنیا کی مشغولیت سے اس کا صرف نظر کرنا، اس میں ملائکہ کا ایک کردار ہے، وہ ملائکہ کا ایک اثر ہے۔ مثلا ملائکہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں انسان کے لیے، ملائکہ انسان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ملائکہ انسان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، ملائکہ انسان کے لیے شیاطین کو بھگاتے ہیں۔ ملائکہ کا ایک بڑا کردار ان سب چیزوں میں۔ اب انسان بعض اوقات اپنے اندر نیت کر لیتا ہے، یعنی علم حاصل کر لیتا ہے، ارادہ کرنے لگتا ہے، تو کئی وسوسے اندر جنم لیتے ہیں۔ وسوسے انسان کو اصل وسوسے ہی گراتے ہیں، بقیہ چیزیں تو بہت دیر سے گراتی ہیں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کی تصویر کشی انسانی نفس میں نہ ہو۔ یہ تصویر کشی یہی نفس کا شیطان کر رہا ہے۔ یہ جو نفس کا شیطان ہے یہ ایک تصویر کشی کر کے بیان کرتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لہذا فرشتے ہیں کہ جو اس کو ٹوکتے ہیں، فرشتے ہیں کہ جو اس کو مثال کے طور پہ شیاطین کا اثر کم کرتے ہیں یا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روایات اس معنی کی موجود ہیں کہ ہر انسان کا ایک قرین موجود ہے۔ قرین یعنی انسان کے لیے ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو نیکی کی طرف بھی ابھارتی ہے اور اس کو مثال کے طور پہ جرائم کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، کہ اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مورد میں پڑھیں گے کہ شیاطین میں سے اور قرین اسی طریقے سے ملائکہ میں سے انسان کے ساتھ ہیں۔ استغفار کرنے والے اب آپ آئیں، یعنی ارادے کی قوت کو بھی جو برقرار رکھنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، اس میں ایک بڑا کردار کس کا ہے؟ انہی ہمارے پاس ملائکہ کا ایک بڑا کردار موجود ہے۔ ان ملائکہ کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہ کے آگے قدم بڑھاتا ہے۔ بعض اعمال روایات نے ذکر کی ہیں، اور ان روایات کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ان روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شیاطین کو بھگانے میں اور ملائکہ سے تعلق قائم کرنے میں خود عمل کا کتنا بڑا کردار ہے۔ ملائکہ باضابطہ طور پہ انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الکافی کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ صحیح سند روایت ہے، اور اس میں اس عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے آئے ہم دیکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من کسا احدا من فقراء المسلمین ثوبا من عرین، کہ اگر مسلمان فقراء میں سے کسی عریان برہنہ بدن کو کوئی لباس دے، لباس پہنائے، ہوتے ہیں نا مختلف افراد جسم کے اوپر پورا لباس ہی نہیں ہے، مثلا اپنے انہوں نے ستر کو تو ڈھانپا ہوا ہے لیکن بدن کے اوپر مناسب لباس نہیں ہے، اگر کوئی کسی مسلمانوں کے فقیر کو لباس عطا کرے او اعانہ بشیء مما یقوتہ،
یا اتنی مقدار میں مدد کرے کہ جو اس کی ضرورت سے کفایت کرے۔ مثلا ہر ایک روز کا کھانا تو انسان کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، کسی کو کھانے کی مقدار کے پیسے دے دیے، یا کھانا اس کو آپ نے پہنچا دیا، یا 2 وقت کا کھانا دے دیا، یا گھر کا بل ہے وہ آپ نے دے دیا، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کی فیس ہے، یا اسی طریقے سے شادی ہو رہی ہے تو اس شادی میں اس کے بچوں کے لیے اس نے مدد کر دی، یا مریض ہے تو اس کے مرض کو دور کرنے کے لیے یا علاج کے لیے آپ نے پیسے دے دیے، یعنی ایسی چیز میں آپ نے مدد کی مما یقوتہ، یعنی ادھر مدد کا مفہوم صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ مدد ہوتی ہے اپنے طرف اوپر سے بلائیں ہٹانے کے لیے، اور غریب اور فقیر کا معدہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہر بلا کو ہضم کر جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بعض آپ نے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا، پیسے لیتے ہیں، ہر جگہ پھراتے ہیں، ہر کے ہاتھ لگواتے ہیں۔ فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھوں سے ساری کی ساری بلائیں اس پیسے میں منتقل ہو گئیں۔ اب پیسہ وہ خطرناک ہو جاتا ہے، مثلا 10 روپے لیے، ایک بچے سے ہاتھ لگوایا یا سر پہ پھیرا، پھر دوسرے کے، اس کی بلا بھی منتقل ہوگی، دوسرے کی بھی، تیسرے کی، چوتھے کی، تو اب یہ تو پیسہ ہو گیا بلاؤں والا، تو یہ کھائے گا کون بلاؤں والا پیسہ؟ تو معاشرے کی نگاہ میں وہ ایک ہی معدہ ہے، اور وہ ہے فقیر کا معدہ، وہ ساری کی ساری بلائیں کھا لیتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کا رنگ روپ ایسا ہے، وہ نظر ایسا آ رہا ہے، جبکہ دین اسلام نے یہ فلسفہ بیان نہیں کیا۔ یعنی اپنی بلائیں مٹانے کے لیے نہ دو، صرف اپنے مرض کو ہٹانے کے لیے نہ دو، کس اعتبار سے دو، اس کی ضرورت پوری ہو، اتنی مقدار دو۔ یعنی لاکھوں جیب میں ہوتے ہیں، 100 روپیہ دے دیتے ہیں، اس 100 روپے سے اس بیچارے کا کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ یا ادارے کو دیتے ہیں، 50 روپے ڈال کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے شاید ادارہ چل رہا ہے۔ پیسوں سے، 50 روپے سے تو کوئی ادارہ نہیں چلتا۔ راہ الہی میں حقیقی انفاق مسلمانوں کی اور دین اسلام کی ضرورت کا پورا کرنا ہے۔ اس طرح سے پیسہ ہاتھ سے نکالیں کہ اگلے کی ضرورت پوری ہو، اس طرح سے پیسہ ہاتھ سے نہ نکالیں کہ اپنے پاس سے بلائیں دور کرنے والے معاشرتی فلسفے لے کے آ جائیں۔ دین اسلام نے مما یقوتہ من معیشتہ، اپنی معیشت میں سے، اپنے معاش میں سے اس کو حصہ دے دے، یعنی جس سے اس کی معیشت برقرار ہو، جس کے اس سے گھر کا کوئی گزارا چلے، یعنی مہمان نوازی اپنے گھر میں کر سکے، نہ کہ صرف ایک شربت پلا کے بانٹ دے خالی، اس کے کوئی گھر کا گزارا چلے، کوئی کرایہ دے دے، بچوں کی کوئی فیس ہے، کوئی 2 وقت کا کھانے کا، یا مثلا راشن اس مقدار کا باعزت طریقے سے پہنچا دے۔ جس شخص نے بھی بہرحال یہ کام کیا کہ برہنہ کو لباس دیا، یا ضرورت کے مطابق جو معاش کے لیے ضروری ہے، انسان کی ضرورت زندگی کے مطابق جس سے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، اس کی مقدار کے مطابق کسی شے سے اس نے مدد کی، وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ 7,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ عز و جل اس وجہ سے 7,000 فرشتے جو ہیں وہ موکل کر دیتا ہے، ان کو 7,000 اس کے اوپر ٹھہرا دیتا ہے فرشتوں کو۔ وہ فرشتے کیا کرتے رہتے ہیں؟ يَسْتَغْفِرُونَ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ إِلَىٰ أَن يُنْفَخَ فِي الصُّورِ، کہ جب تک سور پھونکا جاتا ہے اس وقت تک وہ جتنے بھی گناہ انجام دے گا ان سے استغفار کرتے رہیں گے۔ وہ استغفار فرشتے کرتے رہتے ہیں اس کے لیے 7,000۔ یہ اگر ایک فرد کو دیے، اب آپ دیکھیں کتنے اللہ کے فرشتے ہیں جن سے انسان تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اور یہ روایت مختلف صحیح سند روایت ہے۔ اگلی روایت بھی اس سے مثلا الکافی کے جس باب میں یہ آئی ہے اس میں مثلا ابو حمزہ سے ہے، غالباً ابو حمزہ صومالی ہیں امام جعفر باقر علیہ السلام سے، اس میں دوبارہ اس کا تکرار وارد ہوا ہے، یعنی تھوڑے سے الفاظ کے تغیر سے یہ روایت ہمارے پاس متعدد کتب میں وارد ہوئی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عمل کا رکھا ہے اجر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ استغفار الگ ہے، اس کا اجر الگ ہے، اور حقوق مسلمین اس سے جو پورے ہوتے ہیں وہ الگ ہے، یا نصرت اسلام جو اس سے جنم لیتی ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے جو نہج البلاغہ میں وصیت وارد ہوئی ہے، آپ اس وصیت کے اوپر غور کریں، آخری وصیت ہے امام علی علیہ السلام کی، اور آخری شہادت کے مثلا چند گھنٹے، مثلا 19 رمضان المبارک کو شب کو مثلا فجر کے ٹائم ضربت لگی،
21 رمضان المبارک کی رات کو شہید ہو گئے۔ یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 45 48 اس طرح سے کچھ گھنٹے بنتے ہیں، 40 سے 48 گھنٹوں کے درمیان، صحیح ہے؟ ان گھنٹوں کے اندر امام علی علیہ السلام کی آخری وصیت کیا ہے وہ آپ مطالعہ کریں، اور اس کے نہج البلاغہ میں وہ وارد ہوئی ہے، اور امام نے یہ کلمات فرمائے کہ یہ حسن و حسین علیہ السلام، اور جس تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے اسے پہنچاؤ، جس تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اور آغاز میں کہتے ہیں کہ دیکھو آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرنا نماز روزہ سے افضل ہے، یہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اللہ اللہ فی الایتام، کہ خدا را یتیموں کے بارے میں اللہ کا خوف کھانا، ان سے ظلم نہ کرنا۔ اسی میں امام علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی المنکر کو ترک نہ کرنا، اسے انجام دیتے رہنا۔ اعمال امام علیہ السلام نے بیان فرمائے، غریبوں کے اعتبار سے اجتماعی امور کو امام نے بیان فرمایا، نصرت کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ بیت اللہ کو خالی کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وصیت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کہ ان کاموں کی کس قدر و اہمیت ہے عبادات کی ایک فہرست میں، ایمان لانے کے بعد اور دین کی نشر و اشاعت کے بعد اس میں اہم ترین وظائف یہی ہیں انسان کے۔ اس میں امام اسی وصیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں زبان سے، ہاتھ سے، یعنی زبان سے، جان سے اور مال سے جہاد کرتے رہنا۔ 3 چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز ہے زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کوئی ایسی شے جنم لے کہ جو سخت تگ و دو اور زحمت کے لائے اور دشمن کے اوپر مد مقابل کچھ اثر تو ہو اس کا۔ زبان سے جہاد کرنے کا حکم دیا امام علی علیہ السلام نے۔ دوسرا فرمایا کہ اپنی جان کے ساتھ تم جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اور تیسرا کیا کہا؟ مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ آپ قرآن کریم کی بھی آیات دیکھیں کہ جان کے ساتھ ساتھ مال کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ جانی طور پہ جہاد محاذ کے اوپر جا کے ایک عمل کو انجام نہ دے پائے، مختلف اسباب ہوتے ہیں، مال سے تو وہ کر سکتا ہے، لہذا مال سے جہاد کرے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے پیش کرتا ہے، اس کو دگنا کر دیتا ہے، اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ اور یہ آنکھوں سے ہم منظر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے مال میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی برکت ہے، اور کئی بلیات سے اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے پہلا امر دیکھا کہ فرشتوں سے گہرا تعلق۔ اب یہ تعلق ہم نے خود جوڑنا ہے۔ ایک فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی صورت میں مومنین اور کافر کی جو اللہ تدبیر کرتا ہے اس کے اعتبار سے رکھے ہوئے ہیں، حتی ملک الموت۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر سب سے مساوات کے دائرے کے تحت نہیں ہے، عدالت کے زمرے میں ہے، یعنی اللہ عادلانہ اور حکیمانہ طور پہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے مساوات کے طور پہ تدبیر نہیں فرماتا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن سے سلوک کرتے ہیں وہی کافر سے سلوک کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن میں واضح طور پہ سورہ قلم میں ارشاد بھی ہوا کہ یہ تم کیسا اللہ کے اوپر حکم لگاتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سلوک مسلمانوں سے کرے گا وہی سلوک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کرے کہ جو غیر مسلمان ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، سورۃ القلم آیت نمبر 35 ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، پھر ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر دونوں کے لیے برابر نہیں ہے، برابر کی بنیاد پہ نہیں ہے، عدالت اور حکمت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عادل ذات ہے۔ بس مسلمان مجرمین کی طرح ہم افنجعل المسلمین، ہم مسلمانوں کو قرار دے دے کل مجرمین، مجرمین کی مانند، ما لکم کیف تحکمون، کیا تم لوگوں کو ہو گیا، کیسا تم حکم لگاتے ہیں؟ طیب اور خبیث اللہ کی نظر میں برابر ہو جائے، مومن اور منافق، عالم اور غیر عالم وہ برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جب اللہ کی ذات تدبیر مومنین کی کر رہی ہے جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتب پر ایمان لائے، حجج الہی انبیاء و رسول و اوصیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، قیامت کی پر ایمان لائے، ان کی تدبیر کافر سے جدا ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت بنا کے اللہ پیش کرے گا، اس کی اولاد میں اضافہ ہو جائے گا، اسے مال و دولت اللہ کی ذات زیادہ دے گی،
وہ دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے گا، اتنے کثرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ لہو لعب کا شکار ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں الہا میں ڈال دیا ہے۔ اور مومن کی کیا تدبیر اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس کے اوپر اس طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، جیسے کتاب التمحیص کہ عرض کیا تھا قدیم ترین کتابوں میں سے ہے۔ مومن پہ اس تیزی سے آزمائشیں آتی ہیں جیسے بلند پہاڑ سے جب تیز بارش ہو تو تیزی سے پانی نیچے آتا ہے، اس طریقے سے مومن کے اوپر آتی رہتی ہیں آزمائشیں۔ حتیٰ کہ اگر مومن ایک ایسے جزیرے میں چلے جائے جہاں کوئی آدم زاد نہ ہو، روایات میں وارد ہے کوئی ایک بندہ موجود نہ ہو، وہاں پر اگر وہ اکیلا اور تنہا ہو اور کوئی تکلیف پہنچانے والی شے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا اور اس کو اذیت دے گا۔ کیوں اذیت دے گا؟ اس کا فلسفہ روایات نے بیان کیا۔ اس کو اگر ہم جامع طور پہ ذکر کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کے نفس کے اندر انسانی عناصر جو چھپے ہوئے ہیں وہ عملی صورت میں نکل آئیں، وَإِلَّا وہ نکل نہیں آئیں گے۔ جیسے ہوتا ہے ہم سب بھاگ سکتے ہیں، پڑے پڑے کوئی بھاگ پاتا ہے، کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں، پھر وہ شیور مرغی کی طرح چلتے ہیں، مشکل سے ایک پاؤں اٹھایا جائے پھر دوسرا پاؤں اٹھایا جائے، اور جب بھاگنے کی نوبت آئے 4 قدم اٹھانے کے بعد سانس لمبے لمبے چڑھ کے ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ تو یہاں پہ قوت تھی کہ وہ تیز بھاگ سکے، لیکن اس نے اپنے اندر اس عمل کو عملی نہیں کیا، اس عمل کو اس نے نکھار کے اپنے وجود کے اوپر عملی طور پہ استعداد حاصل نہیں کی۔ تو یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، یہ نعمت ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر سے انسانی عناصر کو نکال کے باہر لا کھڑا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ روایات اعمال کی دنیا سے بھری ہوئی ہیں، نظریات کی دنیا سے بھری ہے، کیونکہ نظریات کی جب بات آتی ہے تو نفس کے اندر ایک اضطراب آتا ہے، تھکاوٹ کا مادہ آتا ہے، تھک جاتا ہے نفس، اور جب اعمال کی بات آتی ہے تو نفس بھی تھکتا ہے اور بدن بھی تھکتا ہے انسان کا۔ خلاصہ کلام کہ تدبیر دونوں کی مختلف ہے، اس تدبیر کے نتیجے میں تعلقات بھی مختلف ہیں، یہ تعلقات یکساں نہیں ہیں۔ جو نعمات الہیہ کے اندر رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ سے غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کا کس سے تعلق قائم ہوتا ہے؟ شیاطین سے۔ دلیل ہمارے پاس، ہم گزشتہ درس میں ایک بہترین اور خوبصورت ترین روایت پڑھ چکے ہیں کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 4 فرشتے آتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھے تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بابرکت ہے، صحیح ہے، اور شیاطین کو وہ کیا کرتے ہیں؟ بھگا دیتے ہیں۔ اس روایت سے آپ کئی جگہوں پہ استفادہ اٹھائیں گے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر پہ بہت دھیان رکھیں، اور انسان نے اپنی اس دنیا کے اندر ہی تعلق خود قائم کرنا ہے۔ تعلق کیسے قائم کرتا ہے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا، اللہ کی تدبیر مساوات کے طور پہ نہیں ہے، مومن سے جدا ہے، کافر سے جدا ہے، منافق سے جدا ہے۔ مومن سے جدا کیا ہے؟ نعمت مصیبت، یہاں تک کہ مصیبتیں اس کے اوپر اتنی آئیں گی کہ اس کو یہ قید خانہ دنیا محسوس ہوگی، اور جو منافق ہے یا فاسق ہے یا کافر ہے اسے اتنی نعمات ملے گی، اسے جنت محسوس ہوگی، اس نے اپنے لیے جنت اس دنیا کو بنایا ہوا ہے۔ اب آئیں آپ ہمارے پاس مثال کے یہ جو تدبیر اللہ کی ہے اس کے نتیجے میں روابط کیسے قائم ہوتے ہیں۔ مومن کا رابطہ ایمان کے دوش پہ ملائکہ سے قائم ہوتا ہے، فاسق اور منافق اور کافر کا رابطہ شیاطین سے قائم ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ گزشتہ روایت جو ہم نے سابقہ درس میں پڑھی اور آپ نے ملاحظہ کی کہ 4 فرشتے جب دسترخوان پہ آتے ہیں وہ بسم اللہ کہتا ہے تو مومن کو فرشتے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بارک اللہ لکم فی طعامکم، تمہارے کھانوں میں اللہ تمہارے لیے برکت عنایت فرمائے، اور شیاطین کو کیا کہتے ہیں کہ ادنو یا اخرج یا فاسق، اے فاسق نکل جا۔ ادھر مجھے بتائیں کہ شیطان سے قائم ہوا اس کا رابطہ؟ غذا دونوں کے لیے پیش ہے لیکن شیطان سے رابطہ قائم نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ بسم اللہ نہ پڑھے کیا کہتے ہیں؟ ادنو یا فاسق، شیطان کو کہتے ہیں اس کے قریب آ جا اور شریک ہو جائے اس کے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عملی رابطہ انسان کا بن جاتا ہے شیاطین سے۔ یہ جو شیاطین سے عملی رابطہ بنتا ہے اس دنیا کے اندر انسان کو اختیار ہے، وہ فرشتوں سے رابطہ قائم کرے یا شیاطین سے رابطہ قائم کرے۔ ہر انسان کا عمل 2 میں سے ایک کے قریب کر رہا ہے، یا فرشتوں کے قریب کر رہا ہے یا اس کو شیاطین کے قریب کر رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ مثال میں ایک اور مثال بھی ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے
جب ملک الموت آتا ہے تو وہ مومن کی روح کو کیسے قبض کرتا ہے؟ مومن کو کہتا ہے سلام علیکم، کہ تم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. یا روایات نے یہ بات بیان کی ہے کہ آتے ہیں اور انتہائی بہترین صورت میں آتے ہیں، ایک انتہائی خوشبودار ماحول کو وہ فراہم کرتے ہیں اور مومن جذب ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض جگہوں پہ اس طرح وارد ہوا ہے کہ اس طرح سے روح کو کھینچتے ہیں کہ جیسے آپ نے کپڑا ہے دھو کے کپڑا دیوار پہ لٹکایا ہو یا آپ نے کسی ٹہنی کے اوپر لٹکایا ہو اور وہ خشک ہو گیا ہو. خشک ہو تو کس طرح سے ہاتھ میں آتا ہے کپڑا. اور کافر کی تدبیر کیسے ہے کہ قرآن کی آیات آپ نے پڑھی، اس کے چہروں پہ اور پشت پہ ضربے مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، دہشت زدہ اسے کر دیتے ہیں. انتہائی وحشت ناک طریقے سے ملک الموت یا اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں وہ اس سے برتاؤ کرتے ہیں. یا بعض جگہوں پہ اس طرح وارد ہوا ہے کہ گیلا کپڑا آپ کانٹوں پہ لٹکا دیں اور اسے خشک نہ ہونے دیں اور کھینچیں، تو کیسے وہ کھینچا جائے گا؟ ایک ایک کانٹا پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچے گا اور آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. یہ کافر کی روح اس طرح سے قبض ہوتی ہے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہی فرشتوں کا تعلق اس طریقے سے انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے. ملک الموت جب آتا ہے وہ سب کے لیے وحشت ناک نہیں ہے، وہ سب کے لیے دردناک کی کوئی ایجاد نہیں کرتا. ملک الموت مومن کے اوپر رحمت کو برساتا ہے، مومن کے اوپر گویا کہ نازل ایک قسم کا ہوتا ہے. اور اسی طرح شہداء کے بارے میں ہے کہ اتنا سا شہید کو ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے اتنا سا درد ہوتا ہے جیسے آپ اپنے ایک ہاتھ سے یوں ہاتھ دباتے ہیں، آپ کو کوئی درد ہوا بس اتنا سا اس کے لیے اسی طرح کا احساس ہوتا ہے. کہ انشاءاللہ یہ عذاب والے فرشتوں کا بیان پڑا تو اس میں آئے گا کہ تدبیر کیسے عذاب کی، اور جنت والے فرشتے کس طرح سے استقبال کرتے ہیں فرشتے انسان کا، مومنین کا. بس تدبیر مختلف ہے. اسی میں تدبیر کا ایک اور عمل آج آپ نے ملاحظہ کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیا کام انجام دیں؟ کیونکہ ہم ساری کی ساری روایتیں ممکن ہے ان دروس میں نہ پڑھ سکیں. مثلا ایک ہم نے آج پڑھا، وہ کیا ہے کہ وہ مدد کرنا، کسی غریب فقیر مسلم کی مدد کرنا. صرف کلمہ مومن ادھر نہیں آیا، مسلمان کی اگر کوئی اعانت کرے یا مسلمان جو برہنہ بدن ہے اس کے لباس عنایت کرے تو 70,000 یا 7,000 فرشتے اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے کہ جب تک سور نہ پھونک دیا جائے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے فرشتوں سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور فرشتوں کی استغفار کے بارے میں آئے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے علم طلب کرے، طلب علم کرے، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں پروردگار تیری معرفت کے لیے، تیرے دین کے اوپر چلنے کے لیے، تیرے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، قرب الہی کی خاطر، تیری رضامندی کے لیے میں علم حاصل کرتا ہوں، تو فرشتے کیا ہیں؟ وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. لہذا یہ کلام جو ہے وہ بڑا دقیق ہے. روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ فرشتے پروں کو، یعنی فرشتے اس کے سامنے خاضع ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے ایک گویا کہ جھک جاتے ہیں، اتنا اس کا احترام بجا لاتے ہیں. خاضع فرشتوں کا ہونا ایک عمل کی انجام دہی کی بنیاد پہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ کب ہے کہ جب وجہ اللہ ایک عمل کو انجام دیا جائے. اگر مبارات کے لیے ہے، مبارات یعنی بحث مباحثے کے لیے علم حاصل کرنا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچھا میں ابھی حوالہ دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پھر بحث ہو سکے، کہ اچھا ٹھیک ہے میں ابھی پڑھ لیتا ہوں اس کتاب میں کیا لکھا ہے، پھر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اگلے کی بات صحیح نکل آتی ہے، تو اب یہاں پہ وہ خود نقطہ نکالتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی وہ بات ٹھیک تھی لیکن یہ تو آپ نے غلط کی نا بات، پھر وہ الجھانے کے لیے. اسے کہتے ہیں کہ ممارات یا فخر و مباحات کے لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ میں کہہ سکوں ہاں میں نے بھی اسفار پڑھی ہے، اسفار کے درس میں بھی دیتا ہوں، درس خارج میں تو ہم ایک عرصے سے شرکت کر رہے ہیں، اتنی میں نے کتابیں لکھی ہیں، اتنے میں نے مقالے لکھے ہیں، یہ چیزیں ساری مجھے زبانی یاد ہیں. فخر و مباحات کے لیے، فخر و مباحات کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت بھیجنے کا بھی بیان آیا ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے، جہنم کی طرف اسے لے کے جایا جاتا ہے. اسی لیے ممارات کے لیے کیوں وہ علم حاصل کرتا ہے؟ لیباہی بہی، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے سے مباحات کرے. کہ یہ روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام
باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من طلب العلم، جو علم کو طلب کرے، لیباہی بہ العلماء، تاکہ اس علم کو طلب کرنے سے اس کا مقصد کیا ہو، تاکہ فخر و مباحات کرے علماء میں کہ میں نے اتنے نمبر لیے، میری اتنی ڈگری تھی، مجھے یہ یاد ہے، فلاں میرے پاس علم حاصل ہے، فلاں کتابیں میں پڑھاتا رہتا ہوں۔ لیباہی بہ العلماء، یہ والا مسئلہ ہر جگہ پہ جہاں اہل علم ہے وہاں پہ یہ مرض موجود ہے، چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو، پروفیسروں کی دنیا ہو، ٹیچرز کی دنیا ہو، یا اسٹوڈنٹس کی دنیا ہو۔ یہ صرف حوزہ علمیہ میں مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت زیادہ آپ نوٹ کریں گے، بہت زیادہ۔ آپ کا کلاس فیلو آپ کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں مانتا کہ یار میں بھی پڑھتا رہا ہوں، اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خود مجلس پڑھے اور سامنے عوام الناس بیٹھی اور وہ واہ واہ کرے تو کہے گا دیکھو کتنے اہل معرفت تھے، اور یہ جو سال ہر سال اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے اسے کہ یار تم ہر جگہ اشتباہ کرتے ہو۔ عوام جو واہ واہ کرتی ہے انہیں اہل معرفت و اہل علم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اس کا ہم اثر ہے وہ اس کو اہل علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اندر فقر و مباحات ایک مرض کی صورت میں موجود ہے۔ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، تاکہ اس کے ذریعے علماء سے مباحات کرے، او یماری بہ السفہاء، یا احمق نادان صفی لوگوں سے وہ کیا کرے، بحث مباحثہ کرے۔ ممارات کہتے ہیں الجھنا، جدال کرنا۔ بحث مباحثہ ہوتا ہے نا کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے، پھر کہتا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر وہ اپنی دلیلیں لاتا ہے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ بحث مباحثہ اس لیے سمجھنے کے لیے اگلے کی دلیل کو توجہ سے سنا اور اس میں سے پھر کوئی اعتراض پیدا ہوا تو اگلے کو طریقے سے بتایا، یہ ممارات نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ جان لیتے ہیں کہ یہ بھیجا الجھنا چاہتا ہے، اور یہ عوام الناس میں بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک بندہ آ جائے گا الجھاؤ آپ کے ساتھ پیدا کرنا شروع کر دے، سوال جواب پوچھنا لگ جائیں گے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ علماء اور طلاب میں تو یہ والی مرض بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اہل علم کو عموماً یہ لگتا ہے، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں، بیجا بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے۔ مثلا اس نے دیکھا فلاں نے فلسفہ پڑھا ہے تو لوگوں میں بڑی اس کی مانگ ہے، تو میں بھی فلسفہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف آئے۔ فلاں نے میڈیکل ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لوگ بڑا اسے پوچھتے ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہے تاکہ لوگ اسے پوچھیں۔ یا اسی طریقے سے فقہ رسول و فقہ اصول نہ پڑھی، کسی نے مجھے ماننا ہی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی اپنی طرف توجہ اور اپنی شخصی حیثیت، جسے آپ کہتے ہیں شہرت کے حصول کے لیے، لوگوں کے اندر اپنا سٹیٹس برقرار کرنے کے لیے، سٹیٹس اور شہرت کے حصول کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرے تو اس روایت میں جو الکافی کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ 47 میں امام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا، ریاست کسی کے لیے بھی صلاح نہیں ہے، کسی کے لیے بھی صالح نہیں ہے، اس کے لیے اصلاح یا صلاح اس میں نہیں ہے سوائے اس کے اہل کے۔ اور اہل ریاست کون ہے؟ وہی ائمہ اطہار علیہ السلام، یا وہ عادل ترین اور متقی ترین شخصیات، اہل بصیرت شخصیات کہ جن کے اندر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عناصر رکھیں، جیسے رہبر معظم۔ کیونکہ ریاست طلبی ایک ایسا مرض ہے کہ جو انسان کو برے طریقے سے ناکام کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایک ادارہ ہو، اس کا وہ مدیر ہو، چاہتا ہے کہ ایک مدرسہ ہو، اس کا وہ پرنسپل ہو، ایک مسجد ہو، اس کا امام جماعت یا اس کے اوپر آنے والا ہو۔ یہ مدارس کے اندر جو طلاب ہیں ان کی چاہتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسا خطیب ہو کہ ارد گرد اس کے لوگ ہوں اور عوام اس کی آوازوں کے اوپر خوب نعرے بازی کرے۔ یہ عوامی ایک چاہتوں کا ہے۔ عوام الناس میں چاہتے ان کی فیلڈ کے مطابق ہوتی ہیں کہ میں مثلا فلاں دفتر کے اوپر ہیڈ بن جاؤں، میری بھی اپنی کمپنی ہو، میرے بھی اپنے اس طرح سے سٹاف ہو۔ یہ ہے ریاست طلبی۔ آیت اللہ مہدی آصفی کے رہبر معظم کے وکیل مطلق تھے، عراق میں وفات پا چکے ہیں، ان کی کتاب خواہشیں اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ حاشیے میں لکھا ہے کہ میں ایک بزرگ شخصیت 90 سال ان کی عمر تھی، ان کے پاس گیا
اور عارف شخصیت تھی، یعنی انتہائی زہد اور تقوی کی حامل شخصیت تھی، اور ان سے میں نے نصیحت طلب کی تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جوانی میں ہی جنسی خواہشات پہ قابو پا لیا تھا، یعنی میرے ہاتھ اور کنٹرول میں تھی میری جنسی خواہشات، میں نے جوانی ہی میں حب مال کے اوپر قابو پا لیا تھا، کوئی میں مال کی طرف میلان نہیں ہوتا تھا، یعنی ریاضت کر کے قابو پا لیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا خیالات پہ قابو میں نے پایا یا نام لیے۔ کہتے ہیں اب میں 90 سال کا ہو چکا ہوں اور ہر روز جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے ریاست طلبی سے جنگ کرنے پڑتی ہے، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان اتنا ریاست طلب چاہتا ہے، مثلا اولاد ہو جائے گی اس کا، وہ آقا بننا چاہے گا، یہاں تک کہ اولاد سمجھا دے کہ تم میرا آقا نہیں ہو، وہ اتنی اس کی نافرمانیاں کرتی ہے، ایسے یقین ہو جاتا ہے یار میرے بس سے باہر ہے، پھر مولانا صاحب کو کہتے ہیں اسے سمجھائیں۔ وہ ایک مولانا صاحب پہلے بھی واقعہ سنا ہے، اس کے بچہ تھا وہ مارنے کے اوپر والدین کو آ جاتا تھا، تو انہوں نے مولانا صاحب کے پاس گئے تو مولانا صاحب نے باپ کو سمجھایا کہ یہ طریقے ہیں، تو اس نے ایک صفحہ نکال لیا، کوئی 20-30 نکات لکھے ہوئے تھے، حدیثیں اور سب نصیحتیں، کہا آپ جو مجھے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ میرے علم میں ہیں، وہ دیکھیں یہ لکھے ہوئے ہیں، مجھے یہ طریقہ بتائیں کہ میرا بچہ میرے ماتحت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ جس سے یہ 20-30 سالہ جوان بگڑ چکا ہے اور فاسد ہو چکا ہے وہ ایک آن میں صالح ہو جائے۔ ایسا تو کوئی ٹوٹکا موجود نہیں ہے کائنات میں۔ اس کو جب بگڑتے ہوئے کئی سال لگے ہیں اور تربیت کے دنوں میں والدین نے غفلت برتی اور وہ وقت گزار دیا، تو اب کس طریقے سے یہ معجزہ ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ریاست طلبی ہے، ان الریاست لا تصلح الا لأہلہا، کہ یہ اہل کے علاوہ کسی کے لیے بھی سازگار نہیں ہے۔ اس لیے دل سے نکالنا چاہیے اس بات کو کہ میں کسی جگہ کا ہیڈ بنوں، میں مدیر بنوں، میرے ماتحت افراد آ جائیں، میرے ماتحت چیزیں چلنے لگ جائیں۔ جو شخص یہ کام نہیں کرتا اس حوالے سے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتا اور اس کے ہاتھ میں منصب آ جائے تو وہاں پہ بگاڑ کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہو۔ اس کی آخرت تو گئی، آخرت تو قابو نہیں رہتی اس کے، کیونکہ فخر و مباحات بھی ہے، غیر مساوی سلوک بھی ہے، گناہوں کی طرف اس کی رغبت بھی ہے۔ لہذا آپ خود رہبر معظم کو جب چنا گیا تب آپ ذرا وہ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ ان کا جیسے نام لیا گیا تو انہوں نے آ کے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، جا کے بیٹھ گئے۔ پھر ان کا نام لیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں قبول نہیں اسے کرتا، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پہ پھر لوگوں حجت تمام ہوئی تو گریہ کیا، اور وہاں پہ وہ پوری کلپ بنے ہوئے ہیں، کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا نام کبھی لیا جا سکتا ہے، میں تو ایک خادم کے طور پر موجود ہوں۔ اور ان کے بیٹے ہیں میثم، یا کیا نام ہے ان کا، مسعود ہے، میثم ہے، اور ایک مجتبیٰ ہیں، لیکن ان میں سے ایک بیٹے ہیں جو رفائی کام عموماً انجام دیتے ہیں، مجتبیٰ تو خود مجتہد ہیں، درس خارج دیتے ہیں، تو ان کے میثم یا مسعود ایک بیٹے ہیں، غالباً میثم ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا رفائی کام نہیں ہے کہ وہ اگر کریں اور رہبر ادھر ہوں اس پہ حصہ نہ لیں۔ مثلا اگر فصل کاٹ رہے ہیں، فصل کاٹنے لگ جائیں گے، صرف وہ تشریفاتی طور پہ نہیں کاٹیں گے کہ 4 تصویریں بن جائیں، یعنی لگے رہیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 40-50 منٹ لگے رہیں گے۔ پیک کر رہے ہیں شاپر تو اس میں لگ جائیں گے، پیک کریں۔ اگر گوشت کاٹنا ہے تو گوشت کاٹنے پہ لگ جائیں گے، یعنی خدمت خلق کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ اصل خدمت کے اندر اصل ہنر اور اصل نور اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اپنی طرف سے بھی پیسہ انسان خرچ کرے، اپنی طرف سے مال خرچ کرے تب فرشتے ہوں گے، دوسروں کا مال لے کے خرچ کرتا رہے تو وہ اس کے لیے فرشتے بن جائیں گے جو اس کے لیے استغفار کرے۔ تو یہ ہمارے پاس چند اعمال تھے جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عمل آیا غریب مومن یا غریب مسلم کی مدد کرنا، لیکن کتنی مقدار میں مدد کرنا؟ پانی کا گلاس پلانے کی مقدار تک نہیں، اتنی مدد کرنا کہ جس سے اس کی زندگی بسر ہو سکے، اس کی معیشت میں کوئی چیز اس کا ہو سکے، جسے کہتے ہیں کہ زندگی کچھ نہ کچھ چل سکے اس کی۔ دوسرا ہمارے پاس آیا علم الہی، اللہ کی خاطر علم حاصل کرنا۔ اس لیے آپ یہ روایات پڑھیں کہ یہ مباحات، ممارات اور شہرت کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، یہ بھی بعض روایات میں آیا، مال کمانے کے لیے پڑھنا،
تو وہ جو مال والی روایات ہیں چونکہ سنداً ضعیف ہیں اس لیے فقہا فتویٰ نہیں دیتے اس کے اوپر، وَإِلَّا اخلاقی طور پہ اور انسانیت کے طور پہ علم ایسی شے نہیں ہے کہ جو فروخت کی جائے، وہ فروخت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ علم خالصتاً اللہ کے لیے انسان کو وہ بیان کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ آئیں اب ہم چند مثالیں پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں لعنت والے فرشتوں کا بیان وارد ہوا ہے۔ یہ تو ہم نے وہ فرشتے دیکھے کہ جو استغفار کرتے ہیں، مثلا استغفار کرنے والے فرشتوں میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے ماہ مبارک رمضان میں، کہ ماہ مبارک رمضان کی رات اور دنوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں فرشتے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے اور دعائیں ہمارے پاس اور روایات بھی وارد ہوئی ہیں، اور آپ انہیں اکٹھا کریں تو فرشتوں کا استغفار کا انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے آیات ہیں جنہیں آپ پڑھیں تو فرشتے انسان کے لیے مسلسل استغفار کرتے ہیں۔ مثلا ایک عمل جو بات روایات میں، چونکہ اکثر بیشتر یہ روایات ہوتی ضعیف السند ہیں، لیکن ان امور میں انسان اگر صرف اس نیکی کی وجہ سے، کیونکہ عمل تو خود نیکی کا ہے، انجام دے تو اللہ تعالیٰ سے ایک امید باندھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ جو مسجد میں چراغ جلائے تو ملائکہ اس کے لیے مسلسل اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک مسجد اس چراغ سے روشن رہتی ہے۔ اس لیے مسجد بالخصوص جہاں پہ علم حاصل کیا جاتا ہے یا ان مقامات کے اوپر انسان کو جھاڑو دینا چاہیے، صفائی کرنی چاہیے، عبادت ہے باقاعدہ۔ آپ خود دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو مسجد میں ان کے علاوہ کوئی اذان دیتا تھا؟ اذان چھوٹی چیز نہیں ہے، اذان بڑی شخصیات دیتی ہیں، وہ چھوٹے افراد نہیں دیتے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود اذان دیا کرتے تھے، جا کے وہاں پہ مسجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، مسجد کو نگہداشت اس کی فرماتے تھے۔ لہٰذا مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، ایک نور ہے۔ بعض ایسے آداب ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے، دینی نشستوں کے لیے ورکر رکھ لیے ہیں، نوکر چاکر رکھے ہیں، صفائی کرنے والا رکھا ہوا ہے۔ خود ہمارا کیا کام ہے؟ سیٹ پہ بیٹھ جانا، اور کوئی ہمارا کام نہیں، جبکہ جھاڑو دینے کا ثواب وارد ہوا ہے، اس کا اہتمام کرنے کا بیان وارد ہوا ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب بڑا خوبصورت ہے کہ آج گزرتے ہوئے اس کے اوپر نگاہ پڑی کہ اس میں کہ امام علی علیہ السلام سے منقول روایات ہیں، بعض روایات بڑی دقیق ہیں، ان کی سند کے پیچھے ہمیں نہیں زیادہ جانا چاہیے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ من اشتغل بالمہم میں، جو مہم کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، ضیع الاہم، وہ اہم کاموں کو ترک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ مہم بھی عبادت ہے، اہم بھی عبادت ہے، لیکن آپ دیکھیں مہم اور اہم کیا ہے؟ اہم جس کی اہمیت زیادہ ہے، مہم جس کی اس کی نسبت اہمیت کم ہے۔ جو مہم میں مشغول ہو جاتا ہے، اہم کو کیا کرتا ہے؟ ضیع الاہم۔ اسی طرح ایک روایت بڑی خوبصورت ہے کہ دو افراد کے لیے تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، ایک اپنے باپ کے لیے اور ایک اپنے استاد کے لیے۔ اگر یہ آداب نہ انسانی وجود میں آئے تو وہاں پہ پھر ڈاکٹر، انجینئر، یعنی ہر کوئی وہ فرد کے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر شہرت اور مال حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ مقام حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ ان عبادات یعنی ان آداب سے انسان سیکھتا ہے، یہ وہ نورانیت ہے جو ہمارا فرشتوں سے ایک تعلق قائم کرتی ہیں۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طرح روایات ہیں کہ مسجد میں اگر چراغ جلاتا ہے تو اس چراغ جلانے سے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ جب تک وہ روشن ہے اس چراغ سے۔ اب ہم وہ روایات ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس میں لعنت کا تذکرہ ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کی آیات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیات میں فرشتوں کی لعنت کا تذکرہ ہے، اور ایک عمومی طور پہ بیان آیا ہے کہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اولئک جزاؤہم، یہ ان لوگوں کی جزا ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور ان کے اوپر تمام ملائکہ کی لعنت ہو اور ان کے اوپر
تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ کون سا عمل انہوں نے انجام دیا؟ خود سوچیں کہ ان لوگوں نے وہ عمل کون سا انجام دیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس قدر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ تو اس سے اوپر والی آپ آیات کو میں تیزی سے بیان کر دوں تاکہ عمل بھی سامنے آ جائے کہ وہ لعنت والا عمل کیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ابتغاء کرتے ہیں کہ کوشش کرنے کو، اسی سے بغاوت سے ہے نا، اس کے حروف اصلی وہی ہیں، بغا یا بغی، سرکشی کرنا۔ ابتغاء یعنی سخت کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کے طور پہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، کچھ بھی، اللہ کو قبول کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قبولیت ایک شے ہے اور عمل کی اطاعت ایک شے ہے۔ ممکن ہے اطاعت ہو قبول نہ ہو، ممکن ہے کہ اطاعت ہو اور قبول بھی ہو، لہذا اطاعت ایک شے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قبول کچھ نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ اٹھانے والا، یعنی اس کو جو سب سے زیادہ احساس ہوگا وہ یہ ہوگا میں تو بڑا نقصان اٹھا گیا، مجھے بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ یہ خود ایک بہت بڑا غم ہے، جب نقصان کا ہو نا وہ سب لوگوں میں مظلوم ہی بنا رہتا ہے، کیونکہ اندر غم زیادہ ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا کٹا ہوا دکھائی دے گا، منہ اس کا مثلاً ایک سنجیدگی کے عالم میں اس نے اپنے چہروں کو بنایا ہوگا، منہ بسور کے کہتے ہیں نا، بیٹھا ہوگا، تو خاسرین میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور وہ لوگ گواہی دیتے کہ رسول حق ہے۔ وجاءہم البینات، اور رسول بینات کے ساتھ، اور ان کے پاس بینات بھی آئی تھیں، ان لوگوں کے پاس آشکار ترین تعلیمات تھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اس قوم ظالمین کی ہدایت نہیں فرماتا۔ یعنی مومن ہونے کے بعد کافر ہو سکتا ہے۔ سنتے ہیں نا کہ شیعہ سے فلاں فلاں ہو گیا، تو ہو سکتا ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں، تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ جب مومن سے وہ دوبارہ کافر ہو سکتا ہے تو کوئی بھی رخ اختیار انسان کبھی بھی کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہو، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ خالدین فیہا، ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں ان کے کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالی نگاہ کرے گا۔ ہاں اگر کوئی زندگی میں توبہ کر لے، الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا، کہ اس کے بعد اگر توبہ کی اور پھر اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ ایک آپ نے مورد دیکھا۔ دوسرا مورد ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 61، کہ ملائکہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، یعنی لعنت بھیجتے رہتے ملائکہ، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، پھر ملائکہ کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان الذین کفروا وماتوا، کفر کی اور حالت کفر میں مر گئے، یعنی وہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یہ نہیں ہے، یعنی کیا ہوا ہے، کفر میں مر گئے، فسق و فجور میں مر گئے، وہم کفارون، اور حالت کفر میں مرے، کافر ہو کے مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ یا اسی طرح سے سورہ نساء آیت نمبر، اب یہ دو تو ملائکہ کے نام کے ساتھ ہیں، اب آ رہی ہیں کہ جو عمومیت کے دائرے میں ملائکہ بھی آ جاتی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 52 میں اولئک الذین لعنہم اللہ، نہیں یہ والی نہیں، معذرت، کہ ایک اور قرآن کی جس میں لاعنون کا تذکرہ ہے، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 ہے، کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگ جنہوں نے چھپایا، یعنی ادھر مرض کیا ہے، کتمان حق کو چھپا دینا، حق کو بیان نہ کرنا، حق کو چھپایا۔ کون سے حق کو چھپایا، کیا چھپایا انہوں نے؟
ما انزلنا من البینات، جو آشکار تعلیمات اتاری تھی وہ چھپائیں، اور ہدایت کو چھپایا بعد اس کے کہ کتاب میں لوگوں کے لیے ہم نے بیان کر دیا تھا، یعنی کتاب میں حق بیان ہو گیا اور لوگوں کے سامنے آشکار ہو گیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ واضح تعلیمات اور ہدایت کو چھپا دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ 3 اعمال کا قرآن میں تذکرہ ہوا کہ جس میں لعنت کا بیان ہے۔ یہ لعنت عمومی طور پہ قرآن میں زیادہ ہیں آیات، لیکن ملائکہ کے تنازع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ کے جو مجموعے کو گھیرتی ہیں وہ یہ 3 بالخصوص ہیں۔ پہلی آیت جو ہم نے ملاحظہ کی اس میں تھا کہ جو مومن ہونے کے بعد کفر اختیار کر لے اور توبہ اور اصلاح نہ کرے اس کے اوپر لعنت ہے، اور دوسرا وہ تھا کہ وہ شخص کہ جس نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مر گیا اس دنیا میں، وَهُمْ كُفَّارٌ، مرے تو کافر تھے، اس پہ ملائکہ کی لعنت۔ اور تیسرا جو حق کو چھپاتے ہیں، کب کہ جانتے ہیں یہ بات حق ہے، یہ بینہ میں سے اور یہ ہدایت ہے، اس کے باوجود وہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ احادیث کی طرف اگر ہم آئیں تو احادیث ہمارے پاس متعدد ہیں کہ جن میں لعنت کا تذکرہ ہے۔ میں ایک آپ کی خدمت میں صحیح سند روایت پڑھ دیتا ہوں، اور یہ روایت ہمارے آج کے دور سے بہت مطابقت رکھتی ہے، بہت تعلق رکھتی ہے۔ الکافی میں جلد نمبر 5 صفحہ 507 میں ہے۔ معاشرتی ایک مسئلہ ہے، عالم اسلام میں اور غرب تو اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ دوچار ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو۔ جاءت امرأۃ الی النبی، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک جاءت امرأۃ، ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقالت یا رسول اللہ ما حق الزوج علی المرأة۔ یہ خواتین بہت زیادہ سوال جواب بھی کرتی رہتی ہیں کہ عورت کے اوپر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ شوہر کے اوپر خاتون کے حقوق کیا ہیں، وہ واضح نان نفقہ اور عدالت کے ساتھ پیش ہو، یعنی ظلم و ستم نہ کرے، بے جا دباؤ نہ ڈالے، ذہنی ٹینشنیں نہ اسے دے، مار کٹائی نہ کرے، یہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اسے آپ خلاصتاً کہہ سکتے ہیں نان نفقہ اور عدالت کا سلوک۔ عدالت کا سلوک بہت مہم ہے، مثلا اپنے والدین کا نوکر نہ بنا دے، اپنے بہن بھائیوں کا زوجہ کو نوکر نہ بنا دے، اپنے دوستوں کو اور مہمانوں کا انہیں غلام یا نوکر نہ بنا دے کہ سارے کام ان سے لیتا رہے اور پھر اس کو تانے تشنی کر کے زبردستی کام نکلوائے۔ نہیں، خاتون عدالت کے ساتھ اس سے پیش آئے، یہ مرد کے اوپر لازم ہے، نان نفقہ اور عدالت۔ لیکن خاتون کے اوپر زوج کا، شوہر کا کیا حق ہے؟ فقال لها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بڑا بگڑا ہوا ماحول تھا، خاتون آزاد پھرتی تھی یا انتہائی نفرت اس سے کی جاتی تھی، یا بہت آزاد تھی دور جاہلیت میں، یعنی نعوذ باللہ زانیہ تھی، مردوں سے تعلقات تھے، بازاروں میں پھرتی تھی، جیسے ہندہ تھی ابو سفیان کی زوجہ۔ ہندہ نے کیا کیا کہ جناب حمزہ کے تمام اعضاء کو مسلح کیا، یعنی ہار بنا کے کھایا، اور معدے کے اندر نہیں گئے، جو اس نے نکالا دل نکال لیا اور اسے چبانا چاہا، اندر ڈالنا چاہا تو وہ نہیں نکلا، الٹی آئی اسے۔ یعنی اتنی بھیانک ترین خواتین بھی موجود تھیں۔ اور دوسری طرف اتنا پست درجہ خاتون کو، یعنی خاتون کو یا تو فحاشی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، یا ظلم و ستم کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، یا اتنا پست خاتون کو کیا ہوا تھا کہ بیٹی ہوتی تھی تو اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو جاتا خبر سن کے۔ جب تم میں سے کسی ایک کو یہ بشارت دی جاتی تھی کہ بیٹی انثیٰ ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غضب کی وجہ سے، وہ اندر جو غضب کو قابو کرتا تھا وہ رنگ اس کا سیاہ ہو جاتا، یا بیٹی کو دفنا آتا تھا۔ تو یہاں پہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو حقیقی مقام دیا، اس کی عفت، اس کی حیا، اس کی زندگی، اس کا احترام وہ لوٹا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اولاد وفات دے دی اور بیٹی کو بچا لیا، اور بیٹی بھی سیدۃ النساء العالمین بنی۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے بعد متعدد علماء ان کی نگاہ میں تمام ائمہ سے بھی افضل ہیں، سیدۃ النساء عالمین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اس قدر ان کا بلند مقام ہے۔ آئیں دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اس روایت کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تطیعہ ولا تعصیہ، حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، یعنی اس کی بات مانے اور معصیت نہ کرے۔ ولا تصدق من بیتہ الا باذنہ، اور اس کے گھر سے کچھ بھی نہ صدقہ دے، کچھ بھی نہ کسی کو دے مگر یہ کہ شوہر کی اجازت سے۔ ولا تصوم تطوعا الا باذنہ، کوئی روزہ اللہ کی بارگاہ میں مستحبی روزہ نہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے، شوہر کی اجازت سے۔ واجب روزوں میں نہیں شوہر سے اجازت لینی، نہ واجب حج میں شوہر سے اجازت کی ضرورت ہے، نہ واجب روزے میں شوہر کی اجازت سے ضرورت ہے، نہ واجب نمازوں میں شوہر سے۔ واجبات میں شوہر کی نہیں ہے اطاعت، یہ مستحبات کی بات ہو رہی ہے۔ ولا تمنعه نفسها، اور جب شوہر اس کی قربت اختیار کرنا چاہے تو وہ اپنے نفس کو اس سے منع نہ کرے، صحیح ہے، اپنے آپ کو اسے روکے نہ۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَطَبٍ، یعنی اگر اس کے اوپر مثال کے طور پہ بڑا بوجھ بھی ڈال دیا جائے، خاتون ہے اس کے اوپر بڑا بوجھ بھی ڈال دیا جائے، اس کے باوجود وہ اس کے پاس سامنے جو ہے وہ رام ہو جائے، یعنی قطبہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ کی کوہان کے اوپر بوجھ نہیں لادا جاتا اس کو کہتے ہیں قطبن۔ خاتون ہے نا، بعض اوقات بڑا بوجھ اس کے اوپر آ جاتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، گھر کے کام ہیں، بچوں کے کام ہیں، ممکن ہے مہمان نوازی بھی کر دی، ادھر سے تھوڑی شور سے ان بن بھی ہے، تو بڑی سخت زندگی خاتون کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس سب باتوں کے باوجود، ممکن ہے کوئی جھگڑا ہوا ہو، ممکن ہے کہ کوئی حق تلفی بھی کبھی اس نے کی ہو، بڑا اس کے اوپر بوجھ بھی ہے، کاموں کا بوجھ بھی ہے، اور اس کا اصلاً میلان بھی خاتون کا نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے شوہر کے سامنے کیا ہو جائے، منع نہ کرے، مانے نہ بنے۔ وَلَا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ وَإِنْ خَرَجَتْ، یہاں پہ کلام تبدیل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پہ کلام، کیونکہ بقیہ جو پیچھے ہیں وہ پھر اگر تھوڑا سا مسائل پیش آ جائیں وہ سنبھالے جا سکتے ہیں، لیکن جب گھر سے باہر نکلنے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کیا وَإِنْ خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا بغیر اذنہ، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ گھر سے باہر چلی جائے، لعنتها ملائکۃ السماء وملائکۃ الارض وملائکۃ الغضب وملائکۃ الرحمت، تو اس کے اوپر لعنت بھیجنا شروع کرتے ہیں آسمان کے ملائکہ، زمین کے فرشتے، غضب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے بھی اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں لعنتوں کے لیے، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ حتیٰ ترجع الی بیتہا، اور یہ لعنت کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک گھر لوٹ کے وہ واپس نہیں آ جاتی۔ فقالت یا رسول اللہ من اعظم الناس حقا علی الرجال، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا مرد کے اوپر حق کون سا ہے؟ مرد کے اوپر اس نے اگر حق ادا کرنا ہے، اب حقوق بہت زیادہ ہیں، بیگمات عموماً پوچھتی ہیں پھر بیوی کا حق کہاں پر ہے، تو پوچھ ہی بیٹھی کہ اچھا بتا دیں پھر مرد پہ سب سے بڑا کس کا حق ہے، کیونکہ حقوق وہ اولاد کے حقوق ہیں، والد کے حقوق ہیں، والدہ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، حقوق کی تو ایک فہرست ہے، تو بیگمات عموماً پوچھتی ہیں اچھا بتائیں سب سے زیادہ حق کس کا پہنچتا ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے ذہنوں میں عموماً کس کا ہوتا ہے حق؟ اگر بندے کے اوپر آئے سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ، ماں باپ میں بھی کس کا؟ ماں کا، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ، اس کے والد، والد ہمیشہ بیچارہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی صحیح سند روایات ہیں کہ والدہ، اس کا حق بنتا ہے والد کا بھی۔ فقالت یا رسول اللہ من اعظم الناس حقا علی المرأة، عورت کے اوپر سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ اب اس نے کیونکہ قیاس کیا نا، اگر والد ہے تو ادھر بھی والد ہوگا یا والدہ ہوگی،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجہا، اس کے شوہر کا حق ہے۔ قالت فما لی علیہ من الحق مثل ما لہ علیہ، کہا کہ فما لی علیہ، میرے لیے جو ہے حق میں سے اس کے اوپر کیا بنتا ہے، یعنی وہ حق جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، جو میرے اوپر بنتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں، یعنی ہمارا ایک دوسرے پہ برابر حق نہیں بنتا۔ فما لی علیہ من الحق مثل ما لہ علیہ، یعنی جو میرے اوپر اس کی جانب سے حق بنتا ہے وہی تو میرا حق اس کے اوپر بھی تو بننا چاہیے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی سوال اب خاتون نے ایک اور طریقے سے، یہ وہی سوال ہیں جو آج کل ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خاتون پہ تو یہ حق، پھر شوہر کے اوپر کیا حق میں؟ تو یہاں پہ اس نے اب اپنا ایک نظریہ بیان کیا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو حق اس کے اوپر میری جانب سے بنتا ہے وہی حق جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہے، ما لہو، اس کے لیے بھی، علیہ، میرے اوپر ویسا ہی حق ہے۔ یعنی حق کے اعتبار سے مماثلت کو بیان کیا کہ اس کے اوپر میرا جو حق بنتا ہے تو میرا بھی حق اس کے اوپر ویسا ہی بنے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا من کل مئۃ واحدۃ، کہ ایسا نہیں ہے اور 100 میں سے 1% بھی مماثلت نہیں پائی جاتی، یعنی تم مساوی ہونے کی اور مماثلت اور مناسبت کے اعتبار سے، مشابہ ہونے کے اعتبار سے حقوق کی بات نہ کرو، 100 میں سے 1% بھی تو اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا حقوق کی بات کو۔ حقوق کی بات کو کیسے دیکھا جائے گا؟ وہ انسان کی خلقت، اس کے وظائف، اس کی ذمہ داریوں کے باب سے دیکھا جاتا ہے، نہ کہ مرد عورت میں مساوات کے اعتبار سے اس طریقے سے ہم کرنے لگ جائیں۔ ہاں بعض انسان کے حقوق ہیں وہ مرد اور زن میں برابر ہیں، جو انسان کے حقوق ہیں یہ ہیں شوہر اور بیگم کے، زوجہ کے، ادھر مرد اور زن نہیں لے کے آنا۔ مرد اور زن کے اعتبار سے کوئی تفریق دین اسلام نے ایسی نہیں رکھی، عقل دونوں کے پاس ہے، دونوں مالک بن سکتے ہیں، دونوں میراث لیتے ہیں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں عمل انجام دے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل پروان چڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس اعتبار سے مسائل نہیں ہیں۔ لیکن جب آ جائے بیوی اور شوہر کی بات تو وہاں پہ آپ مقابلہ بازی شروع نہ کر دیں۔ عموماً گھروں میں یہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ مقابلہ بازی کی فضا بیان کی جاتی ہے، اچھا شوہر ایسا کرتے تو میں یہ کیوں نہ کروں، وہ اس نے ایسا کیا تو میں فلاں کیوں نہ کروں۔ فرمایا کہ لا من کل مئۃ واحدۃ، 100 میں سے ایک بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ فقالت والذی بعثک بالحق نبیا، کہ اس خاتون نے فقالت، وہ خاتون کہتی ہے کہ والذی بعثک بالحق، کہ وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا، لا یملک رقبتی رجل ابدا، کہ میرے جو گردن ہے خدا کسی بھی مرد کے ہاتھ میں نہ دے، یعنی میں کسی مرد کے اس طور پہ پھر ہاتھ میں نہ ہوں، اتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یعنی لا یملک رقبتی رجل، کوئی مرد مالک نہ بنے میری گردن کا کبھی بھی، یعنی میں کسی کے ماتحت پھر تو نہ ہوں، اتنی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ البتہ اس کے حوالے سے اور بھی ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام، کیونکہ عورت کا جہاد، عورت کی معنوی زندگی، عورت کی ظاہری زندگی، اس کی ظاہری عزت، اس کا وقار، وہ سارا شوہر کے ہمراہ ہے۔ اگر کسی خاتون کی شادی نہ ہو، اپنے والدین کے گھر میں ہو، بھائیوں کے مزاج الگ دیکھے گی، باپ کے مزاج الگ دیکھے گی، پھر ادھر خانوادے جب دیکھے گی اپنے بہن بھائیوں کی آباد، اس سے اسے اور ٹینشن ہوگی، ایک اضطراب جھیلے گی وہ۔ لیکن اگر اپنے شوہر کے گھر میں ہو، جتنے بھی مسائل ہوں، وہ شوہر کے ساتھ اس کی زندگی وہ کسی پر موقوف نہیں ہے، عزت اسے ملے گی کہ میں تمہارا تھوڑی کھا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کے پاس ہوں۔ کوئی مرد اس کی طرف غلط نگاہ نہیں رکھے گا کیونکہ وہ کسی مرد کے ساتھ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اسے چھت مرد نے مہیا کر کے دی ہوئی ہے، وہ کسی دوسرے کی چھت کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی گھروں کی طرف نگاہ نہیں رکھے گی کہ وہ ہمارا سہارا بن جائے، اس کا سہارا اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ معنوی زندگی دیکھیں، شوہر کے لیے وہ جو کام کرے گی وہ عبادت ہے، وہ جہاد کے برابر عبادت ہے۔ پھر اس کے اندر اس کے صبر کا صبر کی ایک آزمائش ہے، صبر اس کے اندر آئے گا، یعنی انسانی کمالات کی ایک آپ دیکھیں پوری تعداد ہے، خدمت خلق اس میں موجود ہے، صابر ہونا موجود ہے، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا اس کا موجود ہے، اسی طریقے سے اس کا اپنے گھر کے اندر رحمت بن جانا
وہ ایک پوری انسانیت والے عناصر اس کے لیے آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو اس کے اوپر ابھارا، بعض روایات ہیں کہ وہ شادی شدہ ہو، نہ کہ ان مسائل کی وجہ سے وہ بھاگنے کے چکروں کی طرف آئے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔